بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ماشاءاللہ یہ تھے صوفی عبدالرشید نقیبی صاحب، مخصوص وقت میں ماشاءاللہ اپنی حاضری لگا رہے تھے۔ اب خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ذکر احمد قادری صاحب، ماشاءاللہ چند ہی دنوں پہلے اب حج کی سعادت حاصل کر کے ماشاءاللہ آئے ہیں۔ آپ اور آپ کی اہلیہ ماشاءاللہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، آج ہمارے اس پروگرام میں پہلے پروگرام میں آپ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ حافظ محمد ذکر احمد قادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امت اہل سنت۔ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب رحمتا للعالمین۔ ماشاءاللہ۔ میرے واجب القدر، واجب الاحترام، فخر السادات، مجاہد ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور قبلہ سید ذوالفقار حسین نقوی شاہ صاحب اور ہمارے برادران پیر سید جمل حسین شاہ صاحب اور استاد العلماء، کنز العلماء، حضور قبلہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب، صدر جمعیت علماء پاکستان اور ثناءخوان رسول، سامعین سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹ ہی بات ہوگی۔ یہ محرم الحرام ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ مراد رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ایک بات کر کے پھر آگے گزرتا ہوں۔ جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کچھ بندے مرید ہوتے ہیں، کچھ بندے مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے نبی اپنے کرتے کے بٹن کھول کر سینے حرم میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کو یہ شرف بخش رہے ہوں کہ غلاف کعبہ محمد کے سینے سے لپٹا ہوا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے عرض کی، اے اللہ عمر عطا کر دینا، اے اللہ عمر عطا کر دے۔ یہ مراد رسول ہے، یہ آیا نہیں بلکہ اللہ سے مانگ کے لیا گیا۔ یہ فاروق اعظم جن کا یکم محرم کو وصال ہوا، شہادت ہوئی،
ان کا جنازہ اٹھا، پہاڑ جتنا دل اس سے بھی بڑا دل، اعصاب لوہے سے بھی مضبوط، دل شیر سے بھی بڑا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے، علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے دیکھ نہیں رہے، ارے دیکھ نہیں رہے کس مرد کلندر کا جنازہ ہے؟ عمر وہ کام کر گیا ہے، عمر وہ کام کر گیا ہے، اب ان راستوں پہ چلنا علی کے لیے کتنا مشکل ہے۔ کیا بات! یہ یکم محرم کے شہنشاہ کی داستان کے دو پھول ہیں، باقی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ علی المرتضیٰ، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے وہ الفاظ قلم بند کیے، نہ خواجہ معین الدین چشتی جیسا کوئی آ سکتا ہے اور نہ یہ کوئی اشعار دوبارہ لا سکتا ہے، بول کے کہنے لگے شاہ است حسین۔ واہ 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 واہ، شاہ است حسین۔ آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ واہ واہ واہ، شاہ است حسین، اے حسین تو شاہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ شاہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ عرب میں جو ملک ہے نا، بادشاہ جو ملک ہیں، اب محمد بن سلیمان ہے، انہیں شاہ فیصل ہے اور دیگر ان کے آباء و اجداد ہیں، لوگ انہیں شاہ کہتے ہیں۔ جب ان کے محل کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ شاہوں کے محل ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہنے لگے شاہ است حسین، حسین تو شاہ ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا یہ شاہ کا لفظ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، تو وہ ہم پنجابی تھے نا، تو انہوں نے ہمارا لہجہ اللہ سے لے لیا ہوگا، کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ واہ واہ، حسین تو شاہ بھی ہے تو بادشاہ بھی ہے۔ بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کی سلطنت ہو، کیا بات! جس کی حکومت ہو۔ حسین کی سلطنت آج بھی ہے، حکومت آج بھی ہے، اس لیے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ واہ واہ آگے واہ، چلیے، واہ، انہی دو جملوں کو پکڑ لوں تو ٹائم بڑا لگ جائے۔ کیا بات! دین است حسین، واہ، اب حسین کا تعارف دین سے ہو رہا ہے۔ حسین بادشاہ تو بادشاہ ہے، تو دین ہے، واہ 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 واہ، تو شاہ بھی ہے، تو بادشاہ بھی ہے۔ دین است حسین، تو دین بھی ہے، دین پناہ است حسین، حسین تو دین کی پناہ بھی ہے۔ واہ واہ واہ، سر داد نہ داد دست در دست یزید، واہ واہ واہ، سر داد نہ داد، سر دے دیا، سر دے دیا، بولیے یار، واہ واہ، سر دے سر دیا، دے دیا، ہاتھ نہ دیا، واہ، اس لیے یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جاتا رہا، واہ واہ، جس کا اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ محمد کے ہاتھوں میں جاتا رہا۔ محمد کون ہے؟ جو کھاتا پیتا اپنے رب کے پاس تھا۔ اللہ اللہ محمد کون ہے؟ اللہ، یا یا علی، یا محمد غفور، کون ہے؟ جس کی انگلی اٹھتی ہے چاند ٹکڑے ہوتا ہے، جس کا اشارہ ہوتا ہے سورج پلٹ کے آتا ہے۔ محمد کون ہے؟ وہ جس کی آنکھ پہ لواب دہن لگا کے ہاتھ لگا دے اللہ آنکھ عطا کر دے۔ واہ 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 کے واہ، ہاتھ میں گیا، محمد کے ہاتھ میں گیا، ابو بکر کے ہاتھ میں، عمر کے ہاتھ میں، فاروق اعظم کے ہاتھ میں، علی شیر خدا کے ہاتھ میں،
فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں کون فاطمہ؟ جو جنت کی ملکہ ہے، بطول زہرا، نبی کی بیٹی، نبی کی گود میں پلی، زوجہ علی بنی، اسے بطول زہرا کہتے ہیں۔ کہا یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں جائے گا، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سر تو کٹوا دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا، اپنا ووٹ تجھے نہیں دوں گا، اپنے ووٹ کی پرچی تجھے نہیں دوں گا، ظلم کے خلاف قیامت تک کے لیے جو جہاد کرے گا اسے حسین کا نقشے پہ چلنے والا کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سنیے، یہ ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے، جملہ بڑا وزن والا ہے، لیکن استادوں کی موجودگی کا سہارا لیتے ہوئے کہا حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین تو کلمے کی اصل تو ہی ہے، کلمے کی بنیاد تو ہے، کلمے کی اصل تو ہے۔ واہ واہ واہ، کیا لا بات۔ الہ پتہ کیا چیز ہے؟ لا الہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، لا الہ اللہ کی الوہیت کا پتہ بتاتا ہے۔ کہنے لگے حقا کے بنا لا الہ است حسین، کلمے کی حقیقت حسین تو ہے۔ میں آج نا ایک دو باتیں آپ کے ذہنوں میں سے نکال کے ڈالنی چاہتا ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت کا پیار، لوگ اس میں نا تھوڑا سا فرق کر دیتے ہیں، تو میں آج بتاؤں گا چند دو تین جھلکیاں، مجھے وقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، دو تین جھلکیاں صحابہ اور اہل بیت کا پیار۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا، 6 سال کے حسین تھے، سیدنا ابو بکر کو خلافت کے منصب پر بٹھایا گیا۔ جب بٹھایا، منبر پر بیٹھے تو کہا حضور خطبہ ارشاد فرمائیے۔ کہا خطبہ تو دیتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ حسن کہاں ہے اور حسین کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ حسن کہاں ہے؟ ارے منصب خلافت ملے، صدارت کی کرسی ملے تو بندہ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے۔ ابو بکر نے بتا دیا لوگوں یہ ممبر بھی حسین کے قدموں سے برکت سے ملا ہے، منصب بھی حسین کے نانا کی برکت سے ملا ہے۔ بے شک۔ کہاں حسن کہاں، حسین کہاں؟ حضور گھر میں ہوں گے، فرمایا لاؤ، لایا گیا۔ حسن کو دائیں طرف، حسین کو بائیں طرف بٹھایا گیا اور کہا اب غلام خطبہ پڑھے گا، جب حضور کے دیدار کی طلب ہوگی حسین کو دیکھے گا، حسن کو دیکھ لے گا۔ خطبہ نبی کا پڑھے گا، جب نبی کے دیدار کی طلب ہوگی کبھی حسن کو دیکھے گا، کبھی حسین کو دیکھے گا۔ ایک جھلکی ابو بکر صدیق کی اور ایک جھلکی فاروق اعظم کی، ایک جھلکی عثمان غنی کی اور ایک جھلکی حضرت ابو ہریرہ کی کتاب۔ جلدی جلدی سے حضرت فاروق اعظم جب بھی حسین سے ملتے، حسین صاحب توجہ کرنا، جلدی سے کہہ دیتے حسین السلام علیکم، حسین السلام علیکم۔ ننھی عمر تھی، خیال آیا چچا عمر ہر مرتبہ مجھے سلام کرتے ہیں، آج موقع ہے میں پہلے سلام کروں گا، میں پہلے سلام کروں گا۔ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، محلے دا کونسلر نہیں کسی نے جانتا، یہ تو وقت کا امیر تھا۔ وہ کیا کہا کرتے تھے، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں نا حسین تیرے نانے کے اگائے ہوئے ہیں، تیرے نانے کے اگائے ہوئے ہیں۔ اب امام حسین مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے چھپ گئے، ستون کے پیچھے چھپے، ادھر سے عمر آئے، حسین نے دیکھ لیا چھپ گئے۔ جب عمر اندر آئے نا، غور سے لفظوں پہ غور کیجئے، جب اندر آئے تو عمر نے جلدی سے کہہ دیا حسین السلام علیکم۔ حسین ستون سے باہر آئے، کہنے لگے چچا آپ کو کس نے بتایا کہ میں ستون کے پیچھے ہوں؟ مجھے تو کوئی
چھپتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، جملہ کہا خدا کی قسم سونے کا پانی ہو، سونے کی قلم ہو، یہ جملہ لکھا جائے قبلہ حق ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے مسکرا کے حسین کو دیکھا، کہا حسین تیری سیرت بھی نبی جیسی، تیری صورت بھی نبی جیسی، تیری خوشبو بھی نبی جیسی، تو نے نہیں بتایا، تیری خوشبو نے بتایا حسین۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، ارے حیدر کی اس میں جان ہے اور یہ خون رسول ہے۔ حسین تو بول نہ بول، تیری سیرت نبی جیسی، تیری صورت نبی جیسی، تیری خوشبو نبی جیسی، تیری خوشبو نے بتا دیا حسین ادھر ہے۔ اب چلیے آگے، عثمان غنی کا دور آیا۔ لوگ کہتے ہیں آپس میں فرق تھا، عثمان غنی کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی لوگوں کو وظیفہ دیتے، جب حسن و حسین آتے تو ڈبل دیتے۔ کسی نے اعتراض کیا، امیر المومنین حسین اور حسن کو نیا اور ہمیں انہیں زیادہ ہمیں تھوڑا، تو فرمانے لگے سنو، بیت المال سے برابر دیتا ہوں، بیت المال سے برابر دیتا ہوں۔ عثمان اپنے ذاتی مال سے حسین کو دیتا ہے۔ اور امام حسین نے فرمایا، لوگوں نے کہا حسین تیرے پاس مال بڑا ہے، تو بڑا شاہ خرچ ہے۔ فرمایا ہاں ایک اللہ کا فضل ہے وہ ملتا ہے، ایک ہستی ایسی ہے جس کا مال دیتے ہوئے میں نے کبھی پوچھا نہیں، میں نے اجازت نہیں لی۔ کہا وہ کون؟ فرمایا وہ مال عثمان کا ہے، حسین جتنا مرضی لے لے۔ بتائیے یہ محبت ہے کہ عداوت ہے؟ یہ محبت ہے کہ عداوت ہے؟ بس آخری کیا بات، یہ محبت ہے کہ عداوت ہے؟ یہ محبت ہے، امیر المومنین کی بھی محبت ہے اور ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی عمر ہے، دور خلافت ہے، ساتھ والے گاؤں میں فوتگی ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین چلے، جنازہ پڑھ کے واپس آئے۔ سواریوں کا وقت تو تھا نہیں، تھوڑا تھوڑا چلنا، بستی آنی، رک جانا، پانی پینا، سانس لینا، پھر آگے چلنا۔ ایک بستی آئی، دونوں نفوس قدسیہ بیٹھ گئے۔ اب اچانک حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑی کہ حسین کے جوتے پر گرد و غبار پڑا ہوا، حسین کے جوتے پر مٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، ہریرہ اپنی چادر کو اتارتے ہیں، حسین کا جوتا لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، ذرا نقشہ لائیے، اپنی چادر سے حسین کے جوڑے کو صاف کرنا شروع کیا۔ آپ جلدی سے آگے بڑھے، کہا چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو امت کے محدث ہیں، 5000 سے زائد حدیثیں آپ کو حافظ ہیں، آپ اللہ کے رسول کے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، میرے باپ علی کے دوست ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہ کریں۔ سنیے ابو ہریرہ کا جواب، کہا حسین مجھے مت روک، مجھے مت روک چچا کیوں؟ کہا میں نے تیرے نانا مصطفیٰ سے سنا ہے، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ نبی سے بغض رکھتا ہے، نبی کا بغض خدا کا بغض ہے، جو خدا سے بغض رکھے اللہ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت باتیں تو بڑی ہیں، کیا بات ہے، قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انہیں بھی ہم نے وقت دے کے ماشاء اللہ، انہیں سننا ہے، بے شک انہیں سن کر ہم نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے۔ بے شک، جب بندہ اپنے استادوں کو سنتا ہے نا دل کی اتھا گہرائیوں سے، اللہ ان کے علم کی برکت سے شاگردوں کے علم میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ آج جو بھی نظر آ رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی نظر عنایت
اور قبلہ مفتی صاحب کی کرم نوازیوں کا نتیجہ یہ حافظ محمد ذکر ہے واہ واہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت